السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 17۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ شام کے علاقے میں واقع ہے اور اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ ہیروڈوس نے ایلیا رکھا تھا اور یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زمین پر پہلی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی روشنی میں اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر اور مسجد بنائی گئی وہ مسجد بیت الحرام ہے، جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو ابن آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ ناظرین، مزید امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار اس بارے میں مختلف روایت ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے، یعنی اس مسجد کی بنیاد رکھنے والا کون ہے۔ ناظرین، اس میں بہت سارے قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا سام بن نوح علیہ السلام سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، ان سب روایتوں میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے، پھر سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے، اور پھر سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے۔ ناظرین، پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد پیش آیا، جب اہل فارس کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ ایران کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد طلطلس نامی بادشاہ نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا، اور 135 عیسوی میں رومی بادشاہ ہیروڈوس نے اس شہر کو دوبارہ بسایا اور اس کا نام ایلیا رکھا۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد دوبارہ اہل فارس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور مسجد اقصیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئی۔ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔
یوں 17 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ناظرین، 17 ہجری میں فتح کے کافی عرصے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 25 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 130 ہجری اور 158 کے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا تو 169 میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیت المقدس پر افرنگیوں نے حملہ کر دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور تمام مال و متاع لوٹ لیا تھا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے اس کو دوبارہ قبضہ کیا اور فتح کیا۔ ناظرین، اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء نے بھی اس میں حصہ لیا، خاص طور پر سلیمان القانونی نے اس کی تجدید کی۔ ناظرین، تمام مورخین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصہ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو: مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصی کے حدود میں دیگر ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں، جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ناظرین، مسجد اقصی کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامع النساء ہے، جس کو فاطمیین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر رضی اللہ عنہ ہے، جس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب ہے، اور اس محراب کا نام محراب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک منبر ہے جسے سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا۔ خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر نصب کیا۔ ناظرین، مسجد اقصی کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینارے تھے۔ یہ چاروں مینارے چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کو باب المغاربہ کا مینارہ، باب السلسلہ کا مینارہ اور باب الاسبات کا مینارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مینارے ممالک کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ ناظرین، مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کیں۔ طلباء کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کیں۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ، مدرسہ باسطیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ ناظرین، مسجد اقصی کا عیسائیوں کے قبضہ میں جانے کے بعد تعلیم و تعلم کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے قبلہ اول مسجد اقصی کے بارے میں مختصر ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔